وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله تعالى في مقام آخر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم والله سميع عليم. ہر قسم کی تعریفیں، بڑھائیں، کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر الامور ہے. بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ. یہ جو 3 آیات میں نے مختلف مقامات سے پڑھی ہیں، اگر ہم اس وقت کے حالات کے تناظر میں ان آیات پہ غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں موجودہ حالات کا نقشہ کھینچا ہے کہ یہ دنیا میں انسانوں کے اوپر جو مصائب آتے ہیں، یہ جن کو موسمی تبدیلی کہا جاتا ہے، آخر اس موسم کو تبدیل کرنے والی بھی تو کوئی ذات ہے، اور اس ذات نے اس موسم میں یہ تبدیلی کیوں کی، اس کے اسباب کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان موسمی تبدیلیوں کا ان آیات میں تذکرہ کیا ہے کہ یہ موسمی تبدیلیاں کیوں آتی ہیں، اور وہ زمین اور وہ نظام کائنات جو اللہ کے حکم سے بالکل صحیح سمت چل رہا تھا، اب اس میں تبدیلی آئی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اسی کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خشکی میں اور سمندروں اور دریاؤں میں یہ جو فساد بپا ہوا ہے، اس کی وجہ ایک ہی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ
اس زمین پہ رہنے والے لوگوں کی بدعمالی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان بدعمالیوں کی سزا دیتے ہیں، اور ہم ان کو موسمی تبدیلی کہہ کے تو نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے تاکہ ان کو ان کے برے اعمال کی کچھ نہ کچھ سزا اس دنیا میں دی جائے، اور سزا دینے کی وجہ کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے راہ راست پہ آ جائے۔ آپ پہلے انسان کی مثال قرآن نے ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے تاکہ ہم ان سے نصیحت حاصل کریں۔ آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، جنت میں آباد کیا، اور پابندی لگائی کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن انسان سے غلطی ہو گئی۔ جب غلطی ہوئی تو اس کی وجہ سے جنت سے نکال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، یعنی اللہ تعالیٰ سے کچھ کلمات سیکھے، اور ان کلمات کی وجہ سے اللہ کی طرف رجوع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس رجوع کو قبول کیا، اور ان سے جو غلطی ہوئی تھی اسے نظر انداز کر دیا، لیکن یہ کہا کہ اب اس جنت میں ابھی نہیں جاؤ گے، دنیا میں رہنا پڑے گا، اور دنیا میں رہ کے محنت کرنا ہوگی، پھر تمہیں اسی جنت میں واپس بھیج دیا جائے گا۔ وقت گزرتا گیا، حالات تبدیل ہوئے، لوگوں کے اندر بدعمالیاں پیدا ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا قوم کی اصلاح کے لیے، 950 برس، یہ معمولی عرصہ نہیں، یعنی ہمارے ہاں تو اگر کسی کو 100 برس زندگی مل جائے تو ہم کہتے ہیں کہ بڑی لمبی زندگی گزاری ہے، تو نوح علیہ السلام نے 950 برس قوم کو وعظ و نصیحت کی، لیکن قوم نے چند افراد کے سوا ان کی بات نہ مانی، ٹھکرا دیا بات کو۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر طوفان آیا، مِمَّا خَطِیئَاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فتحنا ابواب کل شیء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پانی کے دروازے کھول دیے، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر،
زوردار پانی آیا، آسمان سے بھی پانی آیا، زمین سے بھی پانی نکلا، وفجرنا فیہا من العیون۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنا زیادہ پانی ہوا، مما خطیئاتہم اغرقوا، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی خطاؤں کی وجہ سے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور دنیا سے ختم کرنے کے بعد، یعنی مما خطیئاتہم اغرقوا، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی خطاؤں کی وجہ سے پانی میں غرق کیے گئے۔ فَأُدْخِلُوا نارا، اور جہنم میں داخل کر دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جب قوموں کو سزا دیتے ہیں تو پھر اسی طرح تبدیلیاں آتی ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یعنی آسمانوں کو اور زمین کو کس نے روک رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نہ روکے تو ان کو پھٹنے سے، گرنے سے کون روک سکتا ہے؟ یعنی ہم دیکھتے ہیں بادل، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بڑے گھنے بادل اور کالے سیاہ بادل آتے ہیں، کبھی کوئی بادل گرا؟ اب کہتے ہیں جی وہ بادل پھٹ گئے۔ بھائی بادلوں کو پھاڑنے والا کون ہے؟ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو نہ روکے تو ذرا بتاؤ کون ہے جو ان کو روک سکتا ہے؟ کیا کسی کے اندر یہ طاقت ہے کہ اللہ کے سوا ان بادلوں کو پھٹنے سے کوئی روک سکے؟ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دنیا میں ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں ان کو جھوڑنے کے لیے، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جو وہ برے اعمال کر رہے ہیں ان اعمال کو چھوڑ دیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھو، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک ان کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ کیونکہ جب قوموں کا برا وقت آتا ہے تو پھر ان کی حالت یہی ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ سمجھنے کے باوجود وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ذرا زمین میں چل پھر کے دیکھو تاکہ تمہیں سمجھ آئے اور تم بات کو سمجھو کہ یہ جن کو تم موسمی تبدیلی کہتے ہو یہ تبدیلیاں کیوں آتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر تم
ان پہ غور و فکر نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھوں سے سب کچھ دیکھتے ہیں۔ جب انسان کی بدعمالیوں کی شامت اس کے اوپر آنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دلوں کو اندھا کر دیتے ہیں، دل سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ کیا آج ہماری قوم کی حالت یہ نہیں ہے؟ ہم سب کچھ دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ یہ ہوا، فلاں جگہ یہ ہوا، پھر انتظار کرتے ہیں ہم تو بچ گئے۔ اللہ کے بندو، تم اس لیے بچے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، جس طرح پہلی امتوں پہ تیرا عذاب آیا، پوری کی پوری امت تباہ و برباد ہو گئی، اس طرح کا عذاب میری امت میں نہ بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، یعنی قوم شعیب کو دیکھو، قوم ہود کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، قوم لوط کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے برے اعمال کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور ان کو جس طرح نیست و نابود کیا، تباہ و برباد کیا، اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اے قوم کے لوگوں، زمین میں اللہ کی نافرمانی کر کے فساد نہ کرو۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا تذکرہ کیا، قوم سمود کا تذکرہ کیا، اور یہ بتایا کہ وہ یعنی مکہ والوں کے قریب ان کے گھر تھے، ان کی رہائشیں تھی۔ جس طرح آج اگر کسی نے بدعمالیوں کا نتیجہ دیکھنا ہے تو منیر میں چلا جائے، یعنی کتنے بڑے بڑے پتھر، بستیاں کی بستیاں تباہ و برباد ہو گئی، ملبے تلے دب گئی، اور ملبہ وہ ان مکانوں کا نہیں جو قریبی پہاڑ ہیں، ان سے ملبہ نہیں آیا۔ کسی کو معلوم ہی نہیں کہ وہ بڑے بڑے پتھر کہاں سے آئے، جن پتھروں نے آ کے ان بستیوں کو اپنے نیچے دبوچ لیا، اور کسی کو بھاگنے بھی نہیں دیا۔ وما کانوا سابقین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم پکڑنے پہ آتے ہیں تو پھر بھاگ کوئی نہیں سکتا۔ فصدهم عن السبیل وکانوا مستبصرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو سیدھے راستے سے روکا، خود بگڑے، اور وکانوا مستبصرین، دنیا کے معاملہ میں بڑے سمجھدار تھے، لیکن دین کے معاملہ میں وہ بالکل جاہل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جب 15 چیزیں آ جائیں گی تو پھر اس کی بربادی ہے۔ اور وہ 15 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دیوالن، جب ملکی خزانے کو
حکمران اپنی ملکیت سمجھ کے جہاں ان کا دل چاہے گا وہاں استعمال کریں گے. والامانۃ مغنمن، اور امانت کو مال غنیمت سمجھ کے کھایا جائے گا. کہ آج ہمارے عوام کی یہ حالت نہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی امانت ہے تو وہ اس کو رگڑ جاتا ہے، واپس کرنے کا نام ہی نہیں لیتا الا ماشاء اللہ. والزکوٰۃ مغرمن، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے. زکوٰۃ کا مطالبہ اگر کیا جائے تو وہ کہیں گے یہ مصیبت ہے، یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے. حالانکہ مال کس نے دیا ہے؟ کیوں دی؟ مال آپ ماں کے پیٹ سے لے کے آئے تھے؟ کس نے دیا مال آپ کو؟ کیوں دی؟ اللہ نے دیا ہے نا. تو جو مال دینے والا ہے وہی تمہیں کہتا ہے کہ سال بعد اتنا حصہ تم نے میرے نام کا دینا ہے. یعنی ایسا سمجھیں کہ اللہ کے ساتھ ہر ایک کی شراکت ہے. مزاربت پہ مال دیتے ہیں نا، اگر مزاربت پہ مال لے کے تو مال دینے والے کو کچھ نہ دو. آج کل ہماری حالت تو یہ ہے نا کہ اگر کسی کو دے دو تو وہ کبھی منافع کسی نے شو ہی نہیں کیا، وہ کہتے ہیں ہمیں تو خسارہ ہی ہوا ہے. گویا کہ یہ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دے کے اس نے شراکت کی ہے کہ میں نے تمہیں مال دیا ہے اور تم نے سال بعد میرا حصہ اتنا دینا ہے. تو اگر ہم وہ حصہ نہیں دیتے تو کیا ہم بد دیانت نہیں ہے؟ والزکوٰۃ مغرمن، زکوٰۃ کو چٹی سمجھنے والے. وتعلم لغیر الدین، دینی تعلیم پہ دنیاوی تعلیم کو ترجیح دی جائے گی. دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہاں میں نے دیکھے ہیں ایم اے کر جاتے ہیں، پی ایچ ڈی بھی کر جاتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے قرآن پڑھا ہے، آگے سے ہنسنے لگتے ہیں، جی نہیں قرآن نہیں پڑھا. یہ نادرا قرآن بھی نہیں پڑھا. اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تعلم لغیر الدین، دین کی تعلیم پہ دنیاوی تعلیم کو ترجیح دی جائے گی. دیکھ لو مالداروں کے بیٹے، ان کی اولادیں دین کی طرف 100 میں سے ایک بھی نہیں. دین پڑھنے والے غریب لوگ ہیں. وَأَتَىٰ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَكَّ أُمَّهُ، نوجوان اپنی بیویوں کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی ماؤں کو رلائیں گے، ان کی بے ادبی کریں گے، ان کو باتیں سنائیں گے. ادنا صدیقہ واقصا اباہ، اپنے دوستوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات، اور والد کو دیکھنا بھی گوارا نہیں. ایسے نوجوان ہیں نا جو ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، بیویوں کے پیچھے لگ کے بوڑھے ماں باپ کو اکیلا چھوڑ کے الگ ہو جاتے ہیں. وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد کا احترام نہیں رہے گا.
اور آج دیکھ لیں مساجد کے گرانے کی سازشیں ہو رہی ہیں کس ملک میں؟ جو ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا اور تجرباتی طور پہ یعنی عملی طور پہ ایک مسجد کو گرا بھی دیا گیا۔ حالانکہ یہ مساجد اسلام کا شعار ہے، اسلام کی نشانی ہے۔ وساد القبیلۃ فاسقہم، حکومتوں پہ ایسے لوگ بیٹھیں گے جو فاسق فاجر ہوں گے۔ وکان زعیم القوم ارذلہم، اور قوموں کے لیڈر، جماعتوں کے لیڈر ایسے ہوں گے جو زمانہ کے رسوا لوگ ہوں گے۔ ظہرت الکائنات والمعازف، گانا گانے والی وہ عام ہوں گی، یعنی گانوں کا رواج ہوگا، موسیقی کا رواج ہوگا۔ اور ان دنوں میں ادھر سیلاب آ رہا ہے، ادھر تباہی آ رہی ہے، اور سنا ہے لاہور میں ہجڑوں کا مجرا کروایا گیا، پوری رات انہوں نے گانے گائے تھیٹر میں، وہ فحش گانے گائے اور ڈانس کیے۔ ظہرت الکائنات والمعازف، شربت الخمور، شراب عام پی جائے گی۔ اور زنا ہوگا۔ لعن آخر حاضر امت اولہم، اور بعد میں آنے والے پہلے اسلاف کو، صحابہ کو، نیک لوگوں کو، تابعین کو، تبع تابعین کو برا کہیں گے۔ تو یہ وہ 15 چیزیں ہیں، 15 بدعمالیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ کسی قوم میں آ جاتی ہیں، فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَقِطْعِ سِلْكِهِ، کہ پھر تم انتظار کرو، سرخ ہوائیں چلیں گی، آندھی آئیں گی جس میں تباہ و بربادی ہوگی، زلزلے آئیں گے۔ کیا آج سے کوئی سال پہلے زلزلہ نہیں آیا تھا؟ کیا اس زلزلے سے کوئی عبرت حاصل کی کسی نے؟ کیا چند سال پہلے سیلاب نے تباہی نہیں مچائی تھی؟ اور اب اس سال کے پی کی میں، منیر میں اور سوابی میں کیا حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح بارش یکدم آئی اور چند لمحوں میں سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔ وہاں آبادیاں کی آبادیاں تباہ ہو گئیں، لاشوں کا پتہ نہیں۔ کفن کے لیے کپڑے نہیں۔ یہ حالت کیوں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے گیا تو ان کے پاس ایک آدمی تھا، وہ ان سے پوچھ رہا تھا، یا ام المؤمنین حدثینا عن الزلزلۃ، اے مومنوں کی ماں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ زلزلے اور اس طرح کی آفتیں کیوں آتی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اے بیٹا،
جب قوموں میں استباح الزنا، جب زنا کو وہ جائز سمجھتے ہیں، وہ شارب الخمور اور شراب وہ پیتے ہیں، وہ ضربوا بالمعازف اور موسیقی کو وہ دل کا سرور سمجھتے ہیں، دل کا سکون سمجھتے ہیں، اس وقت پھر جو آسمانوں پہ رب ہے اسے غیرت آتی ہے، اور وہ رب زمین کو حکم دیتا ہے تو زلزلہ پیدا کر، وہ آسمانوں کو، بادلوں کو حکم دیتا ہے کہ تم بارش برساؤ، تم وہاں فلاں جگہ پہ جا کے پھٹ جاؤ۔ لیکن آخر میں وہ فرماتی ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ سب کے لیے عذاب ہے، مومنوں کے لیے یہ رحمت ہے، تاکہ وہ عبرت حاصل کریں اور اپنے آپ کو وہ محفوظ کر لیں، اور جو برے لوگ ہیں ان کے لیے یہ عذاب ہے تاکہ وہ جہنم میں داخل ہوں۔ کیونکہ جب حدیث میں آتا ہے جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، عذاب آتا ہے، تو اس میں نیک اور بد سارے ہی اس سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے دن پھر نیک لوگوں کو بچا لیا جائے گا، آزاد کر دیا جائے گا، برے لوگ پکڑے جائیں گے۔ اور آج ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں، جو تباہی دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو عبرت حاصل کرو، اپنے آپ کو سنوارو، جو تمہارے اندر کوتاہیاں ہیں، جو کرتوت تم کرتے ہو، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی جانتا ہے، ہر آدمی جانتا ہے میں کیا کرتا ہوں۔ اپنی اصلاح کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو اس مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں ان کی مدد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین النصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا للہ ول کتاب ہی ول رسول ہی ول ائمت المسلمین وعامتہم، یہ نصیحت ہے اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور حکمرانوں کے لیے، عوام کے لیے، یعنی ہر ایک کے لیے اللہ کے لیے نصیحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرو، کتاب اللہ کے احکامات پہ عمل کرو، رسول اللہ کی سنت کی، آپ کے طریقے کی اتباع کرو، اور عام لوگوں کے لیے یہ ہے ان کے ساتھ خیر خائی کا سلوک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ کسی اور کے حوالے کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب تک کوئی مسلمان اپنے مسلمان کی خیر خائی میں کام کرے گا، بھلائی میں اس کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کریں گے۔ یہ جب سلسلہ شروع ہوا، تھوڑا سا تھما، تو ہم نے یہاں سے بھیجے افراد، یعنی ہماری جماعت کے جو پنجاب کے امیر ہیں وہ گئے، اور آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کا بھتیجا میرا بیٹا عبداللہ اور دوسرا بھتیجا حافظ عبد الوہاب کا بیٹا احمد، یہ ایک قافلے کی شکل میں یہاں سے امدادی سامان لے کے گئے، 250 راشن لے کے گئے،
وہ راشن لے کے گئے، کفن کا کپڑا لے کے گئے، 5000 گز، کیونکہ وہاں سے آ رہی تھی اطلاعیں کہ وہاں لوگوں کے پاس کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ آپ تو، میں نے آپ کو پچھلے جمعے بھی ترغیب دی تھی، کچھ کریں، لیکن آفرین ہے، میں کوئی بات ایک ترغیب کے لیے دے رہا ہوں۔ ان بچوں پہ ان کے پاس جو کچھ تھا جمع، انہوں نے خود اکٹھا کیا، اپنی ماؤں سے لیا، پھر اپنے دوست و احباب سے لیا، 250 راشن اور اسی طرح میڈیکل کا سامان لے کے گئے، وہاں جا کے تقسیم کر کے آئے۔ خود نہیں تقسیم کیا، وہاں کی انتظامیہ کو، ڈی سی یا اس کا اے سی لیول کے اے سی کو ملے اور اس نے آدمی دیے، جہاں جہاں ضرورت تھی وہ تقسیم کر کے آئے۔ تو ابھی بھی ضرورت ہے، وہاں آپ دیکھتے ہیں، آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ۔ اس لیے آج آپ جتنا ہو سکتا ہے یہاں اکٹھا کریں تاکہ یہ دوسری کھیپ بھی لے کے جائیں۔ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے آپ کو، تاکہ یہ اسی طرح کے نیک کام جذبے کے ساتھ کرتے رہیں۔ اور اگر کوئی دوست ان کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو ان کی آفر ہے، ہمارے ساتھ چلے، سامان لے کے جائے، وہاں تقسیم کریں گے، وہ دیکھے کس طرح تقسیم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا لوگوں، میں بیمار تھا، تم نے میری بیمار کسی کیوں نہیں کی؟ میں بھوکا تھا، تم نے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں نے پانی مانگا تم سے، تم نے مجھے پانی کیوں نہیں دیا؟ وہ کہیں گے، اللہ تجھے کیا ضرورت، تو تو سب کو دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، فلاں بندہ بھوکا تھا، فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تم اس کا خیال رکھتے تو یہ میرا خیال تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنی ہمت کے مطابق ان اپنے بھائیوں کا احساس کریں، ان کی مدد کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ دے گا۔ دیا کس نے آپ کو؟ اللہ نے دیا ہے نا۔ اللہ کے دیے ہوئے سے اپنے بھائیوں پہ خرچ کریں، جب آپ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے گا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔